الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام حضرات درود اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین گرامی قاتل، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ ختم ہو رہا ہے اور کل سے رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ میں نے رمضان سے پہلے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی تھی، جس میں یہ بات سامنے آئی تھی
کہ رمضان المبارک کے مہینے کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ تو رحمت کا عشرہ بھی گزر چکا ہے اور مغفرت کا عشرہ بھی تقریباً گزر چکا ہے، آج آخری دن ہے، اور کل سے جہنم سے خلاصی کا عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ جو جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے، اس عشرے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آپ کو، اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کروانے کے مواقع بھی بہت زیادہ عطا فرمائے ہیں۔ جب ایک انسان یکم رمضان سے روزہ رکھا اس نے، تو وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو گیا۔ روزے کی توفیق مل جانا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو جس نے روزہ رکھا وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو گیا۔ روزہ رکھتے رکھتے 10 دن اس نے گزارے رمضان کے۔ جب 11 رمضان آئی تو یہ مغفرت میں داخل ہو گیا۔ پہلے اس پر رحمت کی بارش شروع ہوئی، پھر اس کے بعد اس کے گناہ جھڑنا شروع ہوئے، مغفرت شروع ہو گئی۔ پھر جب تیسرے عشرے میں داخل ہوا تو وہ آدمی جس پر جہنم واجب ہو چکی تھی، جس کے اتنے گناہ تھے کہ ان گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم کا مستحق ہو گیا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے اپنی گردن کو جہنم سے آزاد کروانے کے لیے آخری عشرہ عطا فرمایا، اور پھر ساتھ میں اس آخری عشرے میں مواقع بھی عطا فرمائے۔ وہ مواقع کیا عطا فرمائے کہ اس آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر کی رات رکھ دی۔ یہ تو انعام اللہ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات رکھ دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیلۃ القدر کی رات کو، لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا طریقہ بھی بتایا، اس کو تلاش کیسے کیا جائے۔ اللہ نے یہ بہت بلند رات رکھ تو دی، لیکن اس کی تعیین اٹھا لی۔ اب یہ ہے آخری عشرے میں، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ کون سی رات ہے۔ اب فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ بتایا کہ اگر تمہیں لیلۃ القدر چاہیے، اگر تمہیں شب قدر چاہیے تو اعتکاف کرو۔ مسجد میں ایک خیمہ بنا کر، تنہا ہو کر، الگ ہو کر اللہ کے در پر پڑ جاؤ۔ اعتکاف کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے در پر پڑ جانا۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، یہ مانگنے والے ہوتے ہیں جن کی عادتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں مانگنے کی، جنہیں کوئی شرم و حیا نہیں ہوتی، وہ لوگوں سے لپٹ کر، چپک کر مانگتے ہیں۔ بعض تو گھر کی چوکھٹ پہ جا کے پڑ جاتے ہیں کہ جی ہمیں دو گے تو ہم جائیں گے۔ تو اس طرح جو آدمی اعتکاف میں بیٹھتا ہے وہ اللہ کے گھر میں اللہ کی چوکھٹ پر آ کر پڑ جاتا ہے، اور یہی اعتکاف کا معنی ہے، اور اعتکاف سے مقصود بھی یہی ہے۔ اعتکاف کی مصلحت کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ جو آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہے
وہ تو آ کر مسجد میں بیٹھ گیا. اب اس کا اٹھنا بیٹھنا مسجد میں ہے، چلنا پھرنا بھی مسجد میں ہی ہے، اس کا سونا بھی مسجد میں، اس کا کھانا پینا بھی مسجد میں، سب کچھ مسجد میں. اور جو آدمی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ کر بیٹھ جائے اس کی ہر چیز عبادت بن جاتی ہے. اس کا کھانا عبادت بن جاتا ہے، اس کا پینا عبادت بن جاتا ہے، اس کا سونا عبادت بن جاتا ہے، اس کا عبادت کرنا تو عبادت ہے ہی. دنیاوی کام نہ کرے، مسجد کا احترام ملحوظ رکھے، مسجد کے اندر کوئی ایسا کام نہ کرے جو مسجد کی حرمت کے مانع ہوں، ایسے کوئی کام نہ کرے، مسجد کے تقدس کو پائمال نہ کرے. مسجد کے تقدس کو برقرار رکھتے ہوئے جو آدمی اعتکاف میں بیٹھا رہے، اس کا بیٹھنا بھی عبادت ہے، اس کا مسجد میں سونا بھی عبادت ہے، اس کا مسجد میں کھانا پینا بھی عبادت ہے. اور جو آدمی اعتکاف میں نہیں بیٹھتا اس کو باہر کی زندگی میں 100 کام ہوتے، کبھی کوئی کام، کبھی کوئی کام، کبھی کوئی کام. تو شب قدر آ کر گزر جائے گی، باہر والے کو پتہ ہی نہیں چلے گا. لیکن جو مسجد میں لیلۃ القدر کی رات میں صرف سویا ہوا ہے، عبادت نہیں کر رہا، صرف سویا ہوا ہے، اس کا سونا بھی عبادت ہے مسجد میں، تو گویا اس کو لیلۃ القدر کی رات تو مل گئی، شب قدر اسے مل گئی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے لیے اعتکاف کی حکمت بیان فرمائی ہے کہ اعتکاف میں بیٹھو. اس رات کی فضیلت کیا ہے؟ اس رات کو یہ فضیلت کیوں ملی؟ یہ بھی قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ پاک نے اس رات کو یہ فضیلت کیوں عطا فرمائی ہے. فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس رات کو یہ فضیلت قرآن کی وجہ سے ملی. اس رات میں قرآن نازل ہوا ہے. تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ بھئی یہ رات رمضان میں ہی آئے گی؟ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے. تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ رات رمضان میں آئے گی؟ یہ بھی قرآن نے بتایا. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے. تو لا محالہ جب رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے تو جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ لیلۃ القدر ہے، اس رات کا رمضان کے مہینے میں ہونا ضروری ہے. اس سے پتہ چلا کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہی ہے. تو قرآن کی وجہ سے لیلۃ القدر کو یہ فضیلت عطا ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پورے سال کی راتوں سے افضل قرار دے دیا. وہ یہ یوں کہنا چاہیے کہ قرآن نے اس رات کو بلند کر دیا ہے. تو قرآن ایک رات کو بلند کر رہا ہے، قرآن مہینے کو بلند کر رہا ہے. رمضان کا مہینہ اللہ نے تمام مہینوں سے بلند کر دیا کیونکہ قرآن نازل ہوا اس میں. تو جس سینے میں قرآن ہو اللہ اس سے بلند نہیں کرے گا. وہ اللہ جو قرآن کی وجہ سے مہینے کو بلندیاں دے رہا ہے، قرآن کی وجہ سے رات کو بلندیاں عطا فرما رہا ہے، تو جس سینے میں قرآن ہو اس سینے کو بھی اللہ بلندیاں عطا فرما دیتا ہے. تو اس لیے قرآن سے لو لگا لو، قرآنی احکامات پر عمل کر لو.
قرآن پر عمل کرنے میں ہی نجات ہے، قرآن پر عمل کرنے میں بھی قرآن پر عمل کرنے میں ہی دنیا میں بھی بلندیاں ہیں اور آخرت میں بھی بلندیاں ہیں۔ اور اس رات سے بھی فائدہ جب ہی اٹھا سکتے ہیں کہ جب قرآن پر عمل کر رہے ہوں، منکرات سے اپنے آپ کو بچا رہے ہوں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہے ہوں، اگر گناہ ہو چکے ہیں ان سے توبہ کر رہے ہوں، آئندہ نہ کرنے کا عزم کر رہے ہوں، تو پھر یہ رات آپ کو بھی بلند کر دے گی۔ اس میں ایک لطیف اشارہ اس طرف بھی ہے کہ اس رات کے اندر قرآن کی تلاوت کثرت سے کی جائے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ اگر آپ اللہ کی باتیں سننا چاہتے ہیں، اللہ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو قرآن پڑھیں۔ قرآن اللہ کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے قرآن۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سے بات کریں، اللہ سے ملاقات کریں، تو قرآن پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تیز ترین قرب حاصل کرنے کا ذریعہ قرآن ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سے جلدی جلدی قریب ہو جائیں، تیزی سے آپ اللہ کا قرب حاصل کر لیں، تو قرآن کثرت سے پڑھیں۔ اللہ کی قرب کی منازل تلاوت قرآن سے جتنی تیزی سے طے ہوتی ہیں اتنی کسی اور عبادت سے طے نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی فضیلت جو بیان فرمایا کہ اس کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اس رات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر ہے کیا؟ تمہیں کیا پتہ کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینوں سے کتنی افضل ہے یہ اللہ کو پتہ ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ عرض کیا، رسول اللہ ہم سے پہلے جو امتیں آئیں ان کی عمر 500 سال عمر تھی، 1000 سال عمر تھی، 900 سال عمر تھی، 1500 سال عمریں تھیں، ان کی عبادتیں تو ہم سے بہت زیادہ ہیں، ہماری عمریں بہت کم ہیں، 60 سال 65 سال 70 سال 80 سال 85 سال، بس یہ ہماری عمریں ہیں۔ تو یہ جو باقی امتیں ہیں ان کے اعمال تو ہم سے بہت زیادہ بڑے ہوئے ہوں گے، تو امت محمد تو ان کا مقابلہ نہیں، ہم تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اے رسول اللہ ہمارا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہیں ایک رات عطا فرمائی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور 1000 مہینے 83 سال بنتے ہیں۔ آپ کی جو اوسط عمر ہے اس اوسط عمر سے بھی زیادہ 83 سال، اور اگر ایک آدمی کی عمر 40 سال ہو، 50 سال ہو، 50 سال میں سے 15 سال جو ہے وہ بلوغت سے پہلے کے نکال دیے جائیں، باقی بچتے ہیں 35 سال۔ 35 سال میں اگر کسی کو 35 مرتبہ لیلۃ القدر میسر آ جائے، آپ لگا لیں حساب کتنے سال بنتے ہیں عبادت کے۔ پچھلی امتوں سے عبادت میں بڑھ گیا کہ نہیں بڑھ گیا؟ یعنی ترقی کی وہ منزلیں، جیسے آپ یوں سمجھیں کہ پہلے لوگ اونٹوں پر سفر کرتے تھے، گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، پیدل سفر کرتے تھے۔ جو پیدل سفر کرتے تھے ان کو منزل تک پہنچنے میں زیادہ وقت لگتا تھا، جو اونٹ پر سفر کرتے تھے ان کو تھوڑا کم وقت لگتا تھا۔ لوگ یہاں سے حج کے لیے جاتے تھے تو ان کو کئی مہینے لگ جاتے تھے بیت اللہ پہنچنے میں۔ اب سفر تو وہی ہے لیکن ہماری رفتار جو بڑھ گئی، تو اب وہی سفر جو پہلے مہینوں میں ہوتا تھا ہم 4 گھنٹے میں طے کرتے ہیں۔
ایسا ہے نہیں. جو سفر ہفتوں پر ہوتے تھے، ہفتوں پر محیط ہوتے تھے، جس سفر میں ہم کو پہلے لوگوں کو 8-8 10-10 15-15 دن لگ جاتے تھے، وہ ہم ایک رات میں طے کرتے. یہاں سے پنجاب جانا ہو ایک رات میں پہنچ جاتے. اور پہلے لوگ جو ہے یہی سفر 1.5 ہفتے میں 2 ہفتے میں طے کرتے تھے. تو لیلۃ القدر میں بھی اعمال کی رفتار اتنی زیادہ تیز ہو جاتی ہے، ترقی کی منازل اتنی تیزی سے طے کرتا ہے کہ اس کی ایک عبادت 83 سال کے برابر ہو جاتی ہے. ترقی کی منزلیں اتنی تیزی سے طے کر رہا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس رات میں عبادات میں ترقی کی رفتار کو بڑھا دیتے ہیں، اور اتنا بڑھا دیتے ہیں. تو جب صحابہ کرام نے یہ سنا کہ اللہ پاک نے ایک رات عطا فرمائی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو صحابہ خوش ہو گئے. خوش اس بات پہ ہو گئے کہ اب پچھلی امتوں کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، اگرچہ ہماری عمریں کم ہی کیوں نہ ہوں. یہ تو تھی اس رات کی فضیلت. اس رات میں ہوتا کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا. اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، آسمان سے ملائکہ آتے ہیں. کس کے پاس آتے ہیں؟ جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہو اس کے پاس آتے ہیں، جو نماز پڑھ رہا ہو اس کے پاس آتے ہیں، جو ذکر و اذکار کر رہا ہو اس کے پاس آتے ہیں. جو کسی بھی حال میں اس رات میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے اس کے پاس آتے ہیں فرشتے. قرآن کی بات غلط تو نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ تنزل الملائکہ، ملائکہ آتے ہیں اس رات میں. کس کے پاس آتے ہیں؟ لوگوں کے پاس آتے ہیں جو کسی بھی حال میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے، ان کے پاس آتے. اور صرف ملائکہ ہی نہیں، والروح فیہا، جبرائیل امین بھی آتے ہیں. جبرائیل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں. جبرائیل علیہ السلام کا مقام سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 یا اس سے کم و بیش انبیاء جو دنیا میں تشریف لائے، ان سب نبیوں کے پاس اللہ کا پیغام پہنچانے کی ڈیوٹی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تھی. سب نبیوں کے پاس اللہ کا پیغام حضرت جبرائیل لے کر آئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام سے 2 فرقے دشمنی رکھتے ہیں. 2 فرقے. ایک تو یہودیوں کو دشمنی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، اور قرآن میں ان کی دشمنی کا ذکر ہے. دوسرا فرقہ بعد میں پیدا ہوا، شرافسی کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا وہ وہی تو لائے تھے علی کے پاس، بھولے سے محمد کے پاس چلے گئے. استغفر اللہ. تو دشمنی تو ان 2 فرقوں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہے. ایک کی دشمنی کا ذکر قرآن میں ہے، دوسری کا نہیں ہے، کہ وہ دوسرا فرقہ قرآن کے نزول کے بعد پیدا ہوا ہے. تو خیر، تو جبرائیل علیہ السلام بھی آتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام کی فضیلت یہ ہے کہ تمام انبیاء پر اللہ کا پیغام لانے والے جبرائیل علیہ السلام. تو جبرائیل علیہ السلام آگے کیا کرتے ہیں؟ وہ کس کے پاس آتے ہیں؟ فرمایا وہ بھی ان لوگوں کے پاس آتے ہیں جو اس رات میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں. جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے پاس آئیں گے، جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اس کے پاس آئیں گے، جو ذکر و اذکار کر رہا ہے اس کے پاس آئیں گے. کیا کرنے آتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں آ کے؟ سلام. سلام کے 2 معنی. ایک تو یہ ہے کہ اس کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں آگے، دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے آ کے دعا. پہلے ایک تو یہ ہے کہ اس کو آ کے سلام کرتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں آ کے سلامتی کی.
جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے کسی کے لیے سلامتی کی دعا کر لیں آ کر، تو آپ بتائیں اس کی بخشش کا فیصلہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور یہ تو ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ ہماری بخشش ہو جائے۔ ہم جب اس دنیا سے جائیں تو ہمارے ذمے کوئی گناہ نہ ہو، نہ چھوٹا نہ بڑا، کوئی گناہ نہ ہو، یہ ہر مسلمان کی خواہش ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آیا یہ خواہش صرف دل میں ہے یا اس خواہش کو پورا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں؟ اگر تو اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوشش کیا ہے کہ وقتاً فوقتاً اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، وقتاً فوقتاً، بلکہ وقتاً فوقتاً نہیں، روزانہ استغفار کرتا رہے، اور رمضان میں تو کثرت سے استغفار کرے۔ رمضان میں استغفار کرنے سے گناہوں کی بخشش تو فوری ہو جاتی ہے، لیکن کثرت سے استغفار کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ درجات بلند ہوتے رہتے ہیں، درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ تو فرشتے آ کر یا تو سلام کرتے ہیں یا ان کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں آتے ہیں، چاروں طرف ان کے فرشتے ہوتے ہیں، فرشتوں کا جھرمٹ ہوتا ہے، فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اترتے ہیں، اور جو لوگ عبادت میں مشغول ہوں ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ کب تک جاری رہتا ہے؟ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ لیلۃ القدر آتی ہے تھوڑی سی دیر کے لیے، ہوتا ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بھئی کسی کو لیلۃ القدر مل جائے تو اس کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ خوش قسمتی کی بات تو ہے، لیکن نظریہ ان کا یہ ہے کہ یہ ایک دم ایک قسم کی روشنی ہوتی ہے جو آتی ہے اور فوراً چلی جاتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات صبح صادق تک جاری رہتی ہے۔ لیلۃ القدر کی رات سورج غروب ہونے سے شروع ہوتی ہے اور صبح صادق تک جاری رہتی ہے۔ گویا سورج غروب ہونے کے بعد آپ نے مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، لیلۃ القدر کی رات تھی، آپ نے مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، 83 سال مغرب کی نماز پڑھنے کا ثواب مل گیا۔ آپ نے سنتیں پڑھی مغرب کے بعد، 83 سال سنتیں پڑھنے کا ثواب مل گیا۔ پھر آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھی، 83 سال عشاء کی نماز پڑھنے کا ثواب مل گیا۔ پھر آپ نے عشاء کے بعد تراویح پڑھی، 83 سال تراویح پڑھنے کا ثواب مل گیا۔ تراویح پڑھ کے آپ کی مرضی ہے، آپ نے کچھ نہیں کیا، بس آپ سو گئے، جو اعتکاف میں ہیں وہ سو گئے، سوئے رہے، ان کا سونا بھی عبادت میں شمار ہوا۔ اب چلے روزانہ تہجد نہیں پڑھتے، جو اعتکاف میں نہیں بھی ہیں یا جو اعتکاف میں ہیں یا جو نہیں بھی ہیں وہ بھی روزانہ تہجد نہیں پڑھتے، لیکن سحری میں کھانا کھانے کے لیے تو اٹھتے ہیں نا سارے، تو آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں اور وضو کر کے تہجد کی نیت باندھ کر تہجد کی نماز پڑھیں، اس کے بعد اللہ کے حضور اپنے ہاتھ دراز کر لیں، انشاءاللہ صبح صادق کا سورج طلوع، صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے آپ کے مقدر کا ستارہ طلوع ہو جائے گا، صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے آپ کی مغفرت کا ستارہ طلوع ہو جائے گا، صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے آپ کی بخشش کا فیصلہ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ یہ رات آپ کے گناہوں کی سیاہی کو اپنے ساتھ لے جائے گی، نامہ اعمال بالکل نور کی طرح چمک اٹھے گا۔
یہ اس رات کی فضیلت ہے۔ اس رات کو حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا۔ پہلے سال پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، رمضان کا، رات نہیں ملی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خیمے سے سر باہر نکال کے فرمایا کہ دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف ہوگا۔ پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر بھی یہ رات نہیں ملی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرے عشرے کا بھی اعتکاف ہوگا، پھر تیسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ یہ تیسرا عشرے میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کی رات ملی۔ اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی کا معمول یہ تھا کہ آپ ہر ماہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اور اعتکاف کا مقصد یہ تھا کہ لیلۃ القدر کی عبادت حاصل ہو جائے، لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں جو ماں ہوتی ہے نا، وہ اس کو اپنی اولاد کے لیے کتنی شفقت ہوتی ہے اس کے دل میں۔ ماں کی فضیلت قرآن نے جگہ جگہ بیان کی ہے۔ 17 رمضان مبارک کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی ہے۔ ماں کے دل میں اولاد کی بڑی محبت ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ایسے مواقع پر سوال پوچھ لیا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا، ہے رسول اللہ، اگر کسی کو یہ رات مل جائے تو وہ کیا دعا مانگے؟ وہ دعا کون سی مانگے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ دعا مانگے، اللہم انک عفو کریم، کہ اے اللہ تو سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہم انک عفو، اے اللہ تو سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ کریم، تو سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ تحب العفو، تو مجھے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ فاعف عنی، لہذا مجھے معاف فرما دے۔ دیکھیں پہلے اللہ کی صفات بیان فرمائی، یا اللہ تو سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے، تو سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے، تو مجھے معاف کرنے کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، لہذا تو معاف فرما دے مجھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کی دعا پوچھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو شب قدر مل جائے وہ یہ دعا مانگے۔ تو لہذا شب قدر میں یہ دعا کثرت سے مانگے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اب یہ شب قدر ہے کون سی رات؟ چلیں پورا عشرہ اعتکاف میں تو بیٹھ گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آخری عشرے کی ہر رات میں ہی عبادت کرو، کوئی تو ہوگی کیونکہ اللہ نے تعین تو اٹھا لی ہے، لیکن چلیں ہر رات میں عبادت نہیں کر سکتے تو کم از کم آخری عشرے کی طاق راتوں میں ضرور عبادت کریں۔ 21، 23، 25، 27، 29 طاق راتوں میں سے کسی رات میں لیلۃ القدر ہوگی۔ طاق راتوں میں جاگیں اور اللہ کی عبادت کریں۔ یہ آخری عشرہ کل سے شروع ہو رہا ہے، رمضان تقریباً ختم ہو چکا ہے، بس 1/3 رمضان کا باقی ہے۔ تو جو دن رمضان کے باقی ہیں ان کو قیمتی بنائیں اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنی بخشش کروا لیں۔ نہ معلوم اگلا رمضان ہم کو میسر آ سکے یا نہ آ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔